پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، فیکلٹی ڈین پنجاب یونیورسٹی، مفسر قرآن، متکلم اسلام. ڈاکٹر صاحب، 23 مارچ کو ہمارا یوم پاکستان ہوتا ہے. افواج پاکستان اپنی پریڈ کے مظاہر دکھاتی ہیں، فنکارانہ صلاحیتیں وہ جہازوں سے کرتب اور دیگر اپنے جو مشق اور اپنے ایک جذبے اور فن کا مظاہرہ ہوتا ہے اور پوری قوم انہیں دیکھتی ہے. یہ اس دفعہ کوئی موسمی حالات کی وجہ سے 25 مارچ کو ہوا، تو بہرحال پوری قوم نے اس کو دیکھا بھی اور افواج پاکستان کے جذبے کو سراہا بھی اور سلام بھی کیا، اور ہمیں احساس ہوا کہ ہماری افواج، ہمارے محافظ، ہمارے سرحدوں کے محافظ چوکنا بھی ہیں، مستعد بھی ہیں اور الحمدللہ پوری طرح الرٹ ہیں. ہر طرح کے حالات میں وہ بیدار ہیں. اس قوم کا اس پہ بڑا اعتماد بحال بھی ہوا اور اعتماد ہے بھی، یعنی اس میں مزید اضافہ ہوا. اس حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس طرح کی تقاریب کو اچھی نگاہ کے علاوہ کس نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ یقیناً یہ قابل تحسین ہے اور قومی سطح پر یہ ہماری قوت کا اظہار بھی ہے اور اپنی افواج پاکستان پر ایک اعتماد میں جو اضافے کا باعث بھی ہے. اس طرح کی بہت ساری پازیٹیو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور میرے خیال میں یہ تقریب ہر سال جو ہوتی ہے ہوتی بھی رہنی چاہیے. اور اس کے اندر یہ مختلف ظاہری اور کچھ چھپے ہوئے اور باطنی مقاصد موجود ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اس سے جو تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن وہ سب جو ہے اس سے خوف کھاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس کو اس نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جب یہ کسی موسمی حالات کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گئی تھی یا 23 مارچ کو کیا جانا ممکن نہیں تھا، تو کیا یہ ایسی ہی ضروری تقریب تھی کہ جو 2 دن بعد بھی کرنا ضروری تھی؟ یا اگر اس کو بالکل کینسل کر دیا جاتا، منسوخ کر دیا جاتا، تو کوئی ہمیں بہت بڑے نقصان کا اندیشہ تھا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو اس پریڈ کے جو منتظمین ہیں اور ہماری جو افواج پاکستان ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یہ تو وہی بہتر سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں اس کو سمجھتے. لیکن ہماری رائے میں اگر یہ پوسٹ پون کرنے کی بجائے اور 2 دن تاخیر سے کرنے کی بجائے اگر اس کو کسی مجبوری کے تحت، اب دیکھیں اوور آل پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے سچویشنز ایسی ہیں کہ بہت بڑے بڑے ایونٹس جو ہیں وہ منسوخ ہو رہے ہیں. کوئی حرج نہیں تھا کہ اس طرح کی تقریب کو بجائے ڈیلیڈ انعقاد کے اور تاخیر سے انعقاد کے اگر اس کو سرے سے منسوخ کر دیا جاتا تو میرے خیال ہے کوئی بہت بڑا نقصان اس میں نہیں تھا. جسٹیفائڈ تھا نا، جواز تھا اس کا اور ایک خاص وجہ تھی اس کو پوسٹ پون کرنے کی، تو اس کو منسوخ ہی کر دیا جاتا. جتنی ہم نے اس سے پازیٹیو مقصدیت اجاگر کی ہے، کیا جتنے اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں، کیا جتنا اس کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے، جتنے اس میں افواج پاکستان انوالو ہوتی ہیں، تو کیا یہ اس کاسٹ کے مطابق یہ جو اس کا آؤٹ کم ہے یہ ورت کرتا ہے؟ یہ ہے وہ بڑا تجزیہ جو میرے خیال میں ہماری ڈومین میں نہیں آتا. ہم اس پر اس اعتبار سے تجزیہ نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال میں یہ وہ پہلو ہیں جس پر غور کیا جانا چاہیے. اور آئندہ سالوں میں بھی دیکھیں، تقریب ایک خاص وقت کی ہوتی ہے، ایک موقع کی ہوتی ہے. وہ اگر ڈیلے ہو گئی ہے تو اس کو منسوخ کر دینے میں کوئی حرج نہیں تھا. اور لیکن اگر اس میں کوئی ایسی مقصدیت موجود ہے جو بڑا قومی سطح پر ہمارے قومی وقار یا ہمارے قومی دفاع میں وہ رول پلے کرتی ہے، تو پھر واقعتاً اس کو کیا جانا چاہیے تھا. اور اس کی جو عظمت و شوکت کا اظہار ہوا ہے اور جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے وہ یقیناً پازیٹیو ہے اور قابل تحسین ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور اس تحسین کو ہم کسی بھی دوسری نگاہ سے دیکھ نہیں سکتے اور کوئی اور بات، کوئی اور تبصرہ کسی اور طرح سے ہو نہیں سکتا. اس لیے خوشی کا باعث ہے، قابل تحسین ہے، قابل اطمینان ہے. ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہماری قوت کا اظہار ہے. یہ ساری پازیٹیو باتیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ چند سوالات کم از کم اس کو اب نہیں تو آئندہ سالوں کے لیے جو اس کے منتظمین ہیں ان کو نگاہ میں رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اخراجات کی بات ویسے یہ سوالات سوشل میڈیا پہ لوگ کرتے رہے ہیں. اچھا، تو لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس حیثیت کی چیزیں جس میں آپ کا دفاع ہے اور آپ کی ایک صلاحیت کا اظہار ہے
اور اس کا ایک بڑا میسج جاتا ہے پوری دنیا تک. مورال بھی اپ ہوتا ہے, قوم کا بھی مورال اپ ہوتا ہے. اگر باہر ہم نہ بھی دیکھیں تو اندر بھی قوم دیکھتی ہے کہ بہرحال اس پریڈ سے پہلے, اس کے بعد, اس دن اگر آپ میسیجز دیکھیں لوگوں کے اور سوشل میڈیا پہ جو ان کا ایک جذبہ تھا, اپنے وطن سے محبت کا جذبہ, اور ظاہر ہے دفاع اسلام, دفاع پاکستان کا جذبہ, اس میں بڑا زیادہ رول پلے کیا اس تقریب نے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں مثالیں ملتے ہیں سیرت سے کہ وہ اکڑ کے چلنا طواف میں, اس طرح کی چیزیں دین بھی ہمیں بتاتا ہے. لیکن پھر تو یہ سرے سے تقریب رہتی نہیں ہے نا, پھر تو یہ ایک فوجی مقاصد کے لیے ایک مشق بن جاتی ہے. جی بے شک. اور اگر اس کی حیثیت فوجی مشقوں کی سی ہے تو وہ تو کسی بھی ملک یا قوم کے دفاع کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو پھر تو اس کو آپ تقریب تو کہیں ہی نہ. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ یوم پاکستان کی تقریب تھی تو یہ پوسٹ پون ہو گئی تھی اور پھر اس کو ڈیلیڈ یعنی 2 دن تاخیر سے کرنا پڑا. آپ یہ کہیں کہ ہماری قوت کا اظہار ہے, یہ افواج پاکستان کی ایک تقریب ہے, اور یہ دراصل تقریب نہیں ہے, یہ ہماری فوجی مشقوں کی سی حیثیت ہے اس کی. تو پھر تو پوری دنیا کو دکھانا بنتا ہے. اور پھر ظاہر ہے دفاع کے اندر تو پھر پیسوں کا اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کوئی اس کی کاسٹ نہیں ہوتی, کوئی اس کی قیمت نہیں ہوتی. دفاع جو ہے وہ ملک یا قوم ہر قیمت پر کسی کیا جاتا ملت کا, ہاں وہ اس کو ہر قیمت پر کیا جاتا ہے, اور کسی بھی قوم کی پہلی ترجیح دفاع ہی ہوتا ہے. اور اگر اس کی حیثیت یہ تھی, جیسا کہ یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں مختلف دیگر ممالک کے جو فوجی دستے ہیں انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی, یا کسی اور کی ہمارے جو برادر ملک ہیں ان کی بھی انوالومنٹ تھی, تو اس کی تو پھر ایک بالکل دفاعی حیثیت ہو جاتی ہے, پھر تقریب نہیں ہے. پھر اس کو آپ یوم پاکستان کی تقریب نہ کہیں, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یوم پاکستان کی تقریب تو صرف ایک ہمارا ایک ایونٹ کا ایک موقع ہے. اصل میں اس کی حیثیت جو ہے وہ فوجی مشقوں کی سی ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کے سوالات نہ سوشل میڈیا پہ جو آئے ہیں نہ وہ اٹھائے جا سکتے ہیں, اور وہ ساری بحث خارج از امکان ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے ہم نے یہاں اس پروگرام میں کی. تو پھر تو دفاعی نوعیت کی ہے تو اس کے اوپر کوئی بحث اور کوئی سوال باقی نہیں رہتا. بے شک. اسی طرح ڈاکٹر صاحب, اسی طرح ایک اور پاکستان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ ہے وفاق المدارس کے امتحانات کا انعقاد ہوا ہے. ظاہر یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارا, اسکول کالجز بھی ہیں اور یہ دینی مدارس بھی ہیں. یہ بھی الحمدللہ اصحاب خیر کی ڈونیشن پر اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہماری شرح خواندگی میں بڑا اضافہ کر رہے ہیں, ظاہر حکومتی وسائل کے علاوہ کام کر رہے ہیں. پھر بہت سی بڑی NGOs بھی ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں. پھر یہ دینی, خاص طور پر ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹیکسٹ محفوظ کیا ہوا انہوں نے, متن قرآن مجید کا, حدیث کا, اور صحیح فکر لوگوں میں ترویج اس کی ہو رہی ہے, بہت بڑا کام ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے پاکستان میں کہ امتحانات ہوئے ہیں, حالات خراب تھے پھر بھی ہوئے ہیں, اور درس بخاری ہوئے ہیں, اور 1 سال طلبہ دینیہ کا, علوم دینیہ کا وہ مکمل ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جیسے پہلی خبر آپ نے دی کہ ایک قابل اطمینان اور قابل تحسین خبر ہے, اسی طرح کی یہ خبر بھی ہے. اور اس میں خاص طور پہ مدارس کے حوالے سے تو مختلف باتیں کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہی ہیں. اور اس طرح کا سال کا کامیاب انعقاد نامساعد حالات کے باوجود, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان سارے زبانوں کو بند کر دیتا ہے جو مدارس کے خلاف کھلتی ہیں اور مختلف طرح سے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو علم کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو میں یہاں عرض کروں کہ ایک تو ہے العلم, اور اس العلم کی کلیکشن, اس کا ارتقاء, اس کی پریزرویشن اور اس کی محفوظیت کے ساتھ پھر اس کو آگے پہنچانا اور اس کی کمیونیکیشن, اس میں تو یہ مدارس کردار ادا کر ہی رہے ہیں. ایک ہے ہماری امت مسلمہ کا کلچرل ورثہ, ہمارا ثقافتی ورثہ. ہماری امت مسلمہ میں سے وہ کردار انفرادی اور اجتماعی سطح پر جس کو ہم امت مسلمہ بطور سمبل پیش کر یعنی سکیں, تشخص ہم کہہ سکتے ہیں, جو ہمارا تشخص ہے, وہ تشخص بھی اگر برقرار ہے تو مدارس کی وجہ سے برقرار ہے. لہٰذا مدارس جو بہت اسٹیبلشڈ مدارس ہیں تمام مکاتب فکر کے, ان کے جن کے ہاں سسٹم بھی بڑا اسٹیبلشڈ ہے, ان کی بلڈنگز, ان کا انفراسٹرکچر بڑا شاندار ہے, اور بہت بڑی بڑی جامعات کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو ہیں ہی قابل تحسین. لیکن جو بالکل بیکورڈ علاقے میں انتہائی بیکورڈ قسم کا مدرسہ ہو, وہ بھی چونکہ علوم نبویہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس لیے وہ بھی اپنی جگہ صفہ کے چبوترے سے نسبت ہے اسے, اس اعتبار سے وہ بھی اپنی جگہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے مدارس کے کردار کو نہ صرف یہ کہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو جدید ترین دور کے اندر مدارس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے جو علوم نبویہ ہیں اور جو
ہمارے جو اصل ثقافتی اور قومی اور ملی تشخص ہے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، تو انہی کے ذریعے سے برقرار رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اسپیشلائزڈ ادارے ہیں اس ایک خاص تشخص کو برقرار رکھنے کے۔ بے شک، یقیناً ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا بڑی خوبصورتی اور اختصار اور جامعیت کے ساتھ کہ ان مدارس کا کردار امت مسلمہ کی حیثیت سے بطور مسلمان کس اہمیت کا حامل ہے۔ بہت خوبصورت ایک بات چھوٹی سی یہ بھی ہے کہ یہ مدارس ایک ایسی کڑی اور ایسا سلسلہ ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بالآخر ایک آخری نام اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، یہ اس سلسلہ ذہبیہ سے جڑ جاتا ہے، اس کڑی سے جڑ جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کسی دوسرے علم، کسی دوسری تعلیم میں نہیں ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، حالات پوری دنیا کے ایک دفعہ پھر تھوڑے سے گمبھیر ہو گئے ہیں۔ کرونا وائرس پھر سے گویا کہ ہمارا نظام معطل کر رہا ہے، تو بڑے سارے اسباق ہیں ڈاکٹر صاحب۔ پچھلے سال سے ہم لگے ہیں کھوجنے اور تلاش کرنے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، حالات کیا ہیں، لیکن آپ جیسے اسکالرز ایک بات ضرور ہمیں بتاتے ہیں کہ کم از کم اس سارے سینیریو میں اور تناظر میں انسان کو اپنی اوقات ضرور یاد آ گئی ہے، اور اللہ کا بڑا ہونا اور ساری ٹیکنالوجی، ساری ترقی، آئی ٹی، باقی چیزیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں، اور اللہ کا بڑا ہونا اور انسان کا اپنی اوقات میں ہونا یہ بہت واضح ہو گیا ہے۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے، اور پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس میں ہم جب یہ کہتے ہیں سائنس فیل ہو گئی ہے تو سائنس والوں کو بڑا غصہ آتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین اسلام کو اور ہماری جو روایتی جو ورثہ ہے دین کا، علم کا، ہدایت کا، رہنمائی کا، اس کو وہ ایک دقیانوسی، ایک پرانی بات قرار دینا پر تلے ہوئے ہیں، ان کو بہت غصہ آتا ہے کہ سائنس کو فیل ہونا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ سائنس خود اقرار کر رہی ہے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایسے موقع پر دین اور شریعت جو ہر دور میں قابل عمل بھی ہے اور مکمل رہنمائی ہے، یہ اللہ کے فضل سے الہامی رہنمائی، نہ وہ کبھی پرانی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اس قوت میں کمی آتی ہے جو اس کے اندر ہدایت، رہنمائی اور منزل مقصود پر پہنچانے کی جو قوت ہے اس کے اندر کبھی کمی آتی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے مدارس کے حوالے سے، تو علوم نبویہ کی جو ترویج ہے یا اس کی جو بقا ہے وہ مدارس کے ساتھ منسلک ہے۔ لہٰذا جدید ترین دور میں جو اب حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں، اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور فتن کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کو آپ اگر کنکلوڈ کریں اور ایک تصور بنائیں کہ ہم جس دور میں ہیں یا آگے جو دور آ رہا ہے، یہ مشکل سے مشکل تر دور آ رہا ہے۔ مقابلہ ہونا ہے ایمان اور مادیت کا، اور بقا ایمان میں ہے اور مادیت انسانیت کے لیے فنا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب یہ جو سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں چلے جائیں گے، معیار صرف ایمان والا ہوگا۔ ایمان جس کو آپ ملی تشخص کہہ لیں، جس کو آپ علوم نبویہ کہہ لیں، جس کو آپ الہامی روایت کہہ لیں، وہ کہاں برقرار ہے؟ ظاہر ہے اس میں جو بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں وہ مدارس۔ اسی لیے پوری دنیا میں جو جتنی بھی تحریک اٹھتی ہے، مغرب سے اٹھتی ہے یا مشرق سے اٹھتی ہے، وہ اسلام کے خلاف نہیں اٹھتی، وہ مدارس کے خلاف اٹھتی ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ مدارس ہی وہ بنیادی کمک فراہم کر رہے ہیں، اور بنیادی اس تشخص کو اور اس بنیاد کو جو لے کے آگے چل رہے ہیں اور جو بقا کا ضامن بنے ہوئے ہیں وہ یہ مدارس ہیں۔ لہذا ان کے خلاف ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح سے تحریکیں اٹھتی رہتی ہیں، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ اس لیے اب جب ہم جدید ترین دور میں دیکھتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ سابقہ یہ روایت جو ہے وہ چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہے، بلا شبہ جڑتی ہے، اور اگر ہم جدید ترین دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں
اور خاص طور جب اب کرونا اور اس طرح کے لا ینحل قسم کے مسائل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نبوی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. نبوی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ بنیادی علم آپ کو مدارس سے ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں جو کمی محسوس کرتے ہیں وہ وی این کی ہے, اپلیکیشن کی کمی ہو سکتی ہے, اپلیکیشن آف نالج یہ ایشو ہو سکتا ہے. وہ مدارس کا علم اصل علم ہے, اس کو آپ نے جدید ترین معاشرے میں کیسے اپلائی کرنا ہے, اس کے لیے وی این کی ضرورت ہے. وہ وی این ہو سکتا ہے یونیورسٹی والوں کے پاس ہو, وہ ہو سکتا ہے سائنس والوں کے پاس ہو, لیکن سائنس اپنے فارمولوں کے تحت بہرحال یہ کووڈ کے بارے میں جتنی بھی اس کی ریسرچ تھی, جتنی بھی اس کی تحقیق تھی اور جتنی میڈیکل سائنس کے اب تک کے سامنے آنے والی جتنی چیزیں ہیں, یہ ایک لا علاج چیز ہے. لیکن سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اور سائنس جس نتیجے پہ پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے انسان کے اندر جس کا نام ہے امیونٹی, اور وہ ہے قوت مدافعت. قوت مدافعت سب سے بڑا ٹول ہے اس کرونا کے خلاف جنگ میں, اور اس کرونا سے بچاؤ میں آپ کے پاس اگر ٹول ہے تو قوت مدافعت ہے. قوت مدافعت کس سے بڑھتی ہے؟ آپ سٹیرائڈ دے دیں, آپ کوئی چیز دے دیں, آپ یعنی دیسی چیزوں میں سے, نیچرل چیزوں میں سے آپ اس میں ایلوپیتھی کی چیزیں ڈال لیں, کوئی بھی ڈال لیں, وہ امیونٹی بوسٹ کرنے میں اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی روحانی چیزیں اس کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے, جس کو میں ایمان کہہ رہا ہوں. لہٰذا اصل مسئلہ ایمان ہے. وہ شفا خانے جو جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھے, اب اس جسمانی ضروریات کا تعلق ہماری روحانی اور باطنی کیفیات کے ساتھ ہے, جس کا نام امیونٹی یا قوت مدافعت ہے, جس نے بوسٹ ہونا تھا ایمان سے. اب پورا جو سسٹم چل رہا ہے, مثال کے طور پر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں کرونا کا, سب سے پہلی چیز جو متاثر ہوتی ہے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد وہ امیونٹی ہے. یعنی بندہ پہلے ہی ٹیسٹ سننے کے بعد کہ میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, سب سے پہلے اس کی پریشانی اس کی امیونٹی کو متاثر کرتی ہے. لہٰذا ہم جب کہتے ہیں, یا کوئی آدمی جو علوم نبویہ کا ماہر ہے وہ جب کہتا ہے کہ آپ ٹیسٹ نہ کروائیں, آپ پریونٹیو میئرز لے لیں, آپ ماسک پہن لیں, آپ سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں, لیکن آپ ٹیسٹ نہ کرائیں تو تاکہ امیونٹی ڈیمیج نہ ہو, تاکہ امیونٹی ڈیمیج نہ ہو, تو سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ بالکل دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے اصول علاج میں اس کی بڑی بنیادی حیثیت ہے. لہٰذا آپ اسی کو مساجد کے ساتھ اسی کو آپ جوڑ دیں. ساری زندگی تو ہم اس بات کا پرچار کرتے رہے کہ ہر بیماری کی شفا زمزم میں ہے, اور جب ایسی بیماری پوری دنیا میں آ گئی جس کا علاج کہیں نہیں مل رہا تو وہ یقیناً زمزم میں تھا. ہم نے زمزم بند کر دیا, اور اس لیے زمزم بند کر دیا کہ کہیں وہ بیماری نہ پھیلے. بھئی جہاں علاج تھا, اس کا مطلب ہمارا دعویٰ غلط تھا. 1500 سال تک ہم اس کا دعویٰ کرتے رہے کہ اس میں شفا ہے. ہم 1500 سال تک یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ایمان کے مراکز مساجد ہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ایمان کا مرکز جو ہے وہ حرم ہے, حرمین. اب ہم نے بند کر دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علاج تھا وہ ہم نے اپنا خود سٹینڈ پوائنٹ لوز کیا ہے. اب آپ جب اس کو کرونا کے سوال کو اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اور جو واقعتاً تشویشناک ہے, اور خاص طور پہ جو تیسری لہر اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پہ جہاں ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی شدت اختیار کر گئی ہے, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر وہ چیز جو امیونٹی بوسٹ کرنے کا کام کرتی ہے اس کی طرف توجہ کریں. سائنس بھی امیونٹی کی بات کر رہی ہے, ایمان بھی امیونٹی کی بات کرتا ہے. آپ کی قوت مدافعت جس چیز سے سب سے زیادہ بڑھ سکتی ہے وہ ایمان ہے. لہٰذا آپ ایمان کی حفاظت کا بندوبست کریں, ایمان کے مراکز کو آباد کریں. ایمان کے مراکز کے ساتھ قوت مدافعت جڑی ہے. قوت مدافعت سب سے بڑا ٹول ہے. آپ کسی سٹیرائڈ دے کر, کوئی آپ کسی بھی چیز سے, کسی بھی جسمانی اور کسی بھی غذا سے آپ اتنی امیونٹی بوسٹ نہیں کر سکتے جتنے ایمانی اور روحانی غذا سے کر سکتے ہیں. لہٰذا کیا حرج ہے کہ سائنس والے جو ہیں آج علوم نبویہ والوں کی بات مان لیں. ہم اگر سائنس والوں کی کسی بات کو غلط قرار نہیں دیتے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس والوں نے جو کچھ ہمیں اصول دیے ہم نے سارے فالو کیے, لیکن سارے فالو کر کے پوری دنیا میں اگر کسی چیز کا علاج نہیں ہے, کیا حرج ہے کہ اگر ہم اپنے اس اصول علاج کو علوم نبویہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے اس کے اندر کوئی شفا نکل آئے. تو وہ روحانی شفا خانے جس کے بارے میں ہم 1 سال سے جب سے کووڈ آیا ہے
ہم لوگ تو یہی پرچار کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کھولنا چاہیے، مسجدوں کو لوگوں کے لیے اوپن کرنا چاہیے، اس کو روحانی شفا خانے قرار دینا چاہیے، اور یہ ہمارا دعویٰ تھا اور ہمارا دعویٰ ہے، یعنی ہم امت مسلمہ کا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ زمزم میں شفا ہے تو اب ہم پوری دنیا میں کرونا کے مریضوں کو زمزم دیں نا۔ آپ ویکسین لے رہے ہیں، فلاں ویکسین آ گئی، فلاں کمپنی کی ویکسین، کیوں نہیں آپ زمزم ڈال کے دیتے لوگوں کو، ایک ایک قطرہ جو ہے زمزم کا آپ پلا دیں کہ، اور زمزم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے پیا جائے گا علاج ہے، کیوں نہیں؟ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ لہذا جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایمان کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو اگر آپ آگے سے آگے لے کے جاتے رہیں گے تو آپ کو دجال اور اس فتنے تک، جس فتنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، آپ کو اگر کہیں علاج نظر آئے گا تو وہ صرف اور صرف ایمان اور روحانیت کو بوسٹ اپ کرنے میں آپ کو علاج نظر آئے گا، ورنہ اور کوئی چیز میں، کسی چیز میں علاج نہیں۔ اس کی ایک ڈائمنشن میں عملی طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا بالعموم، اور اس میں خاص طور پہ پہلی 10 آیات، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس بحث سے نکل آئیں، کہ کانسپیریسی تھیریز سے نکل آئیں، کون سی چیز دجال سے تعلق رکھتی، کون سے نہیں، لیکن ہمیں فتنے سے تو بچنا ہے۔ اب جب ہم سورہ کہف کو پڑھتے ہیں یا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو سب سے زیادہ اسپیسیفک چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچایا تھا اس مادیت کے مقابلے میں، اور بچایا کیسا تھا؟ غار میں جا کر، تنہائی اختیار کر لی، غار میں جا کر۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس جدید ترین دور میں جو غار ہے نا وہ کوئی مانوی غار ہو، کوئی مقصدیت کی غار ہو، اور وہ غار فزیکل اس طرح کی غار نہیں ہے کہ جہاں ہمیں جا کے پہاڑوں میں جا کے غاروں میں چھپ کے بیٹھ جانا ہے، وہ مقصدیت اور مانویت کی غار ہے۔ اور جو آپ نے مدارس کی بات کی، اس مقصدیت اور مانویت کو اگر کوئی باقی رکھے ہوئے ہیں تو وہ مدارس ہیں۔ بہت خوبصورت۔ لہٰذا آپ یہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے جب دیکھیں گے تو آپ کو مسائل کا حل بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ سائنس جو ہے وہ نہ مدارس کے خلاف ہے اور نہ مدارس سائنس کے خلاف ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم اس سپورٹ کو آپس میں ملا لیں تو ہماری مصیبتوں کا حل نکلے یا نہ نکلے، کم از کم فتنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شاندار گفتگو آپ نے فرمائی۔ یقیناً یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ کی امیونٹی ہی اصل ہتھیار ہے آپ کا اس کرونا کے خلاف، اور امیونٹی کو ڈیمیج کر رہی ہیں بہت سی چیزیں جن کو ہم نے علاج کہہ رکھا ہے، بتا رکھا ہے، چونکہ ابھی اصلی علاج تو بہرحال اس کا آ ہی نہیں سکا، اور اصلی بیماری بھی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں، مراکز ایمان، بیت اللہ، زمزم، یہ چیزیں اوپر والی سطح سے تعلق رکھتی ہیں، حکومتوں کے کرنے کے فیصلے، اور آپ نے بجا فرمایا کہ ان کو کھولا جانا چاہیے تاکہ یہ شفا خانے شفا کو عام کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر قانون، حالات، حکومتیں کسی اور طرف جاتی ہیں، افراد اپنے گھروں میں بیٹھ کے قرآن سے کیسے جڑیں، وہ کیا سٹیپس لیں کہ وہ ایمان کی طرف بڑھیں، امیونٹی ان کی زیادہ ہو؟ میں نے، میرا خیال ہے جو بات کہی تھی وہ تھوڑے سے ملفوف انداز میں، اور وہ اصل میں نے یہی بات کہی ہے کہ وہ جو مقصدیت اور معنویت کی ہم نے ایک کمیونٹی ڈیولپ کرنی ہے، وہ جو غار کی بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ انفرادی سطح پر بھی ہے، وہ اجتماعی سطح پر بھی ہے۔ دنیا اپنے مسائل کا حل مادیت سے ڈھونڈ رہی ہو، آپ نے ایمان سے اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ یہ ہے اس کی معنویت اور مقصدیت کی غار۔ قرآن کو پڑھیں، آپ نے تفسیر کو پڑھیں، آپ نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ دنیا جو ہے وہ دوسری جگہوں سے نظریات لے کر، دوسری جگہوں سے علم لے کر اور دوسری بنیادوں پر اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، آپ اپنے ہر مسئلے کو ایمان کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ الا حاذل قیاس، جب آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، نماز کے ساتھ جڑیں گے، جب آپ ایمانیات بوسٹ کرنے کی چیزوں کے ساتھ جڑیں گے، آپ خدمت خلق کریں گے، آپ آپس میں صلہ رحمی کریں گے، اور ہر چیز میں اللہ کی رضا کو مقصود رکھیں گے، تو یہ ہے وہ ایمانیت اور معنویت اور مقصدیت کی وہ غار کہ آپ جدید ترین دور میں بھی اور جدید ترین ذرائع میں بھی اور جدید ترین شہروں میں رہتے ہوئے، جدید ترین ملکوں میں رہتے ہوئے، جب آپ معنویت اور مقصدیت میں ایک ہو جائیں گے تو آپ گویا ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں جو آپ کو اس ایمانیت اور ایمان پر مبنی غار کا کام دے گی، جس طرح اس دور میں انہوں نے فزیکل غار میں پناہ لے کر ان سارے بد اثرات سے حفاظت کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح آج بھی ہمارا حفاظت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کا ماحول، باہمی معاملات، ہر چیز کی بنیاد
ہم علوم نبویہ کو اور ایمان بوسٹنگ جتنے بھی میز ہو سکتے ہیں ان کو بنا لیں. یہ ہے وہ علاج اس ساری صورتحال کا جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمبولیکلی اس طرح سے فرمایا ہے. بے شک. ناظرین دیکھیے، ہم آخری امت ہیں، ہم سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاریخ ان پر شاہد ہے. ایک لمبا سفر اور لمبا پینڈا ہے اگر ہم پنجابی میں کہیں تو. قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو ہر طرح کے حالات، مشکل ترین حالات، نئے نئے حالات سے نکلنے کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور انبیاء کی سیرت ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے. ان سب کا خلاصہ سبق ایک ہی ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کے سامنے جھک جاؤ، نجات کا راستہ نکل آئے گا. پھر شاید یہی وقت ہے اور کڑا امتحان شاید اس لیے ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں اب جنبش بھی نہیں دلا سکتی تھی، تو ہمیں اللہ کے حضور جھکنا ہے. یہی ہماری امیونٹی بوسٹ کرے گا، یہی ہمیں اس سے نجات دے گا. بریک سے واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، کرونا کے حوالے سے ہم نے بڑی سیر حاصل بات کی اور خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ایمان کے حصار میں آ جائیں اور اللہ کی پناہ کی غار میں آ جائیں تو یہی اس وقت مقصدیت کی غار ہے اور یہی اس وقت اصحاب کہف کی غار کی طرح ہماری پناہ گاہ ہو سکتی ہے. اسی سے انشاءاللہ ہمیں نجات ملے گی. یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ بڑی اچھی باتیں. ظاہری ہم بات کرتے ہیں حکومت کے اعتبار سے کہ ہمیں ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں اور حکومت خاص طور پر چونکہ وہ ذمہ دار ہے تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ ماسک پہنیں، آپ SOPs پر عمل کریں، آپ تقریبات نہ کریں، شادی ہالز بند کر دیں وغیرہ وغیرہ، اسکول بند ہیں اور دیگر چیزیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کہیں کہیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں یا جن کے پاس طاقت ہے ان کی باری آتی ہے تو وہ تقریبات منعقد بھی کر لیتے ہیں، اس طرح کی گیدرنگ میں وہ ہمیں نظر بھی آ جاتے ہیں، جبکہ عوام کے لیے بات اور کی جاتی ہے. یہ تضاد بھی ہمیں کمزور نہیں کرتا؟ جی بالکل، یہ تضاد کمزور کرتا ہے. اور کہا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جو بادشاہ، جو حکمران طبقہ یا بااثر شخصیات جو کچھ کرتی ہیں تو پھر لوگ بھی ویسے کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں کورونا کے بارے میں تو ویسے ہی کنسپریسی تھیریز اور سازشی نظریات کی اتنی بھرمار ہے کہ لوگ پہلے ہی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ واقعی کوئی بیماری ہے. اور پاکستان میں جس طرح سے کوئی ہائیجینک کنڈیشنز ہیں ہماری، اور جس طرح سے ہمارے خاص طور پہ دیہات میں، تو لوگ اس کو تسلیم کرنے پر ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئے کہ اس کا کوئی وجود بھی ہے. تو ایسے میں جب آپ ایسی تقاریب کو دیکھتے ہیں کہ جس میں اہتمام نہیں کیا جاتا، وہ SOPs جو خود گورنمنٹ جاری کرتی ہے اور اس کی خلاف ورزی بڑی بڑی تقاریب میں ہوتی ہے، تو لوگوں کے لیے پھر آج کل میڈیا چونکہ بڑا ایکٹیو ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں چیز جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، تو لوگ اس بارے میں اور زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور بے عملی کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے اگر اکراس دی بورڈ حکومت نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر ہر طرح کی تقاریب جو ہے اس کے اوپر پابندی لگانی پڑے گی. اب دیکھیں، آپ 6 فٹ کے فاصلے پہ مسجد میں تو کھڑا کر لیں کسی کو، جب آپ مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں، کسی اور جگہ پہ 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مسجد میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لوگ جو ہیں وہ پھر مسجد کے اس اقدام کے بارے میں طرح طرح کی سازشی نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، لوگ کیوں نہ ہوں، جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد سے باہر صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، مسجد کے اندر کچھ اور صورتحال ہوتی ہے. یہی بات وہ تقاریب کی ہے. تو یہ وہ جو عملی تضادات چاہے گورنمنٹ لیول پہ ہوں، چاہے مختلف گروپس کے لیول پہ ہوں، منسٹریز کے لیول پہ ہوں، یا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے کچھ انڈیویجولز کے ہوں، یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے ہم اکراس دی بورڈ نہ کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ کوئی SOPs جو ہیں باوجود اپنی کوشش کے ہم ان کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس لیے جب آپ نے اپنے طور پہ اپنی پوری وزڈم استعمال کر کے اور کلیکٹیو وزڈم استعمال کر کے کچھ میئرز بنا ہی لیے ہیں، SOPs بنا ہی لیے ہیں، تو اس کو پھر پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی ملتا ہے کہ جو دوسروں کو حکم دیا باوجود نبی ہونے کے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ عمل کیا.
بالکل عمل کیا ہے، اور اس میں خیر ایک ڈیبیٹیبل ایک بات، ایک پہلو تو ہے، ایک قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں۔ لوگ اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں کہ جب آدمی خود جو ہے وہ نیکی کے اوپر عامل نہ ہو تو وہ دوسرے کو نیکی کی تلقین نہ کرے، لوگ اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں پہلے اور بعد کا معاملہ نہیں ہے، یہ بیک وقت دونوں فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ایک فریضہ ہے لوگوں کو کہنے کا، ایک فریضہ ہے خود عمل کرنے کا، یہ بیک وقت لاگو ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص خود عمل نہیں کر رہا تو یہ کہنا کہ وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ البتہ دونوں فریضے ہیں، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم عملاً کرتے نہیں ہو، تو یہ بات قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہونا چاہیے، یہ بات تو بالکل کلیئر ہے۔ البتہ اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو کہنا اور تلقین اور نصیحت کے عمل کو روک لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ ایک بڑی معروف جب آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ ہمارے ایک بڑی غلط روایت جو ہے ایک من گھڑت بلکہ کہنا چاہیے، وہ ایک معاشرے کے اندر پھرتی ہے اس حوالے سے، گڑ والی، کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاتون آئی کہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے تو اس کو منع کریں، تو آپ نے فرمایا کل آنا۔ تو وہ اگلے دن آئی تو اس کو آپ نے بچے سے کہا کہ گڑ نہ کھایا کرو، تو وہ کہتی ہے کہ آپ حضرت کل ہی یہ فرما دیتے آپ نے، انہوں نے کہا کل تو میں نے خود کھایا ہوا تھا گڑ، تو اس لیے میں نے جو ہے منع نہیں کیا۔ اب یہ بالکل ایک تو بات من گھڑت ہے، افسانہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شخصیت کے اوپر یہ بہتان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا اس قول و فعل کے تضاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ پرہیز کے طور پر کسی کو کہہ سکتے ہیں، آپ خود کھانا کھا رہے ہیں، ڈاکٹر کھانا کھا رہا ہوتا ہے خود اور مریض کو منع کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا نہیں کھانا، یہ قول و فعل کی تضاد کی بات نہیں ہے۔ کوئی چیزیں پریکاشنری میئرز کے طور پر کسی کو بتا دینا وہ لازمی تقاضا نہیں کرتی کہ آپ عملی طور پر اپنی زندگی میں اس سے بچیں۔ لہٰذا حرام اور حلال کی بات اور ہے، اور اثر پذیری کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اثر پذیری کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے بہرحال جب آپ کا فعل آپ کے قول کی تصدیق کرے گا تو پھر اس کے اندر تاثیر بھی پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ بھی پوری طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اصل میں ہم نے بات کی ہے قانون پہ عمل کرنے کی، بالکل صحیح، ظاہر اس میں تو سب برابر ہیں، اس میں سب برابر ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر ہے جس کو لے کر بہت سوشل میڈیا پر اور عوام پاکستان میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ خبر ہے کہ چینی کمپنی کو پاکستان میں شراب تیار کرنے کا لائسنس مل گیا۔ اب اس پہ دو طرح کی آ رہا ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم نے بہرحال دعویٰ کیا ہے انہی زبانوں سے کہ یہ ریاست مدینہ ہے، ہم اسے بنانا چاہتے ہیں، بڑا مبارک تھا، لوگ خوش ہوئے، چونکہ مدینہ سے نسبت سے کون خوش نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ شراب کی باتیں ہیں، ایک اور زاویہ نگاہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے یہاں اقلیتیں اگر ہیں تو قانون کے تحت یہ چیزیں ان کے لیے تو بہرحال ہمیں رکھنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں یہ سارے پہلو جو آپ نے بیان کیے ہیں ان کو ملحوظ رکھیں تو بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اس پہ گفتگو کرتے وقت یہ سارے پہلو ملحوظ رہنے چاہیے کہ دیکھیں ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ، ریاست مدینہ کا دعویٰ کوئی کرے چاہے نہ کرے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام ہی امپلیمنٹ ہوگا، اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا جس کتاب و سنت نے شراب کو حرام کیا ہے اس کی حرمت کو اکراس دی بورڈ امپلیمنٹ ہونا چاہیے عملی طور پر، ایک بات یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لہٰذا وہ مسلمان جو بلکہ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شراب کی دکانیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں یا وہ شراب کی حلت کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو اپنے مسلمان ہونے کے اس دعوے کے بارے میں غور کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ البتہ یہ جو معاملہ ہے کہ غیر مسلموں کو، اقلیتوں کو، ان کو ہم منع نہیں کر سکتے، تو اس میں بڑی نزاکت ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو ایک ہوتا ہے کلچر اور ایک ہوتا ہے ماحول، آپ اس ماحول میں لوگوں کو پبلکلی منع بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس ماحول میں شراب خانوں کی اجازت نہیں ہے، شراب تیار کرنے کی اجازت دینا کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ اقلیتوں کو اجازت دینا چاہتے ہیں کہ وہ اگر اپنا کوئی شخص اپنے گھر میں شراب پینا چاہتا ہے تو ہم ان کو منع تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ہاں وہ حرام نہیں ہے، اور ان کا جو مذہب جو بھی ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کے تحت وہ اپنے ایکشنز میں اور پرائیویٹ زندگی میں وہ آزاد ہے۔ تو اس آزادی کو آپ زیادہ سے زیادہ اس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا جیسے دیگر سامان زندگی وہ اپنے گھروں سے، اپنے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس کو لا سکتے ہیں۔ رہ گئی بات اس کو تیار کرنا یا اس کو بڑے لیول پر
خرید و فروخت کی نیت سے اس کو لانا اور اس طرح کے لائسنسز جاری کرنا، یہ ریاست مدینہ کے پریویو میں پھر بھی نہیں آتا جب آپ اقلیتوں کے حقوق کو سامنے بھی رکھیں۔ اس لیے وہ بہت ہی لیمیٹڈ لیول پہ کسی جگہ، وہ بھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ باقاعدہ پرمٹ جاری کریں کہ جناب آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کو انڈر ہینڈ کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے کہ وہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر سکیں، تاکہ اسلام کے اس جو اوور آل حکم حلت اور حرمت کا یہ جو معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ اس لیے یہ تینوں پہلو جب آپ ملحوظ رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں ان کے اوپر تو تنقید ہوگی، اور یہ بالکل بجا طور پر تنقید ہے۔ آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہوں تو پھر یہ تنقید کا لیول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ بات کر رہے ہوں اس ریاست مدینہ کی اور شراب کی تیاری کی اور اس کی فیکٹری کی اجازت دے رہے ہوں، تو یہ قطعاً جو ہے ہمارے نہ مقاصد سے، نہ ہمارے کلچر سے، نہ ہماری روایت سے کسی سی کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر اس طرح کا اقدام کوئی بھی حکومت کرتی ہے، چاہے وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتی ہو چاہے نہ لگاتی ہو، اس کو کسی بھی صورت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات بیان فرمائی بڑی خوبصورت ہے کہ حکومت کے پاس بہرحال یہ حق ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے کوئی بھی پابندی عائد کر سکتی ہے۔ اب مثلاً فرانس یا یورپ یہ میں یہی کہنے لگا تھا، بہت بڑا آزادی کا علم بردار ہے، لیکن اسی فرانس میں حجاب پہ پابندی ہے، جبکہ آپ ماسک ضرور لگائیں گے، اس پہ آپ کو جرمانہ ہو رہا ہے۔ ماسک تو چلے ایک پینڈیمک کے حوالے سے ایک خاص ضرورت ہے اور طبی مقاصد کے لیے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ برہنہ ہونے پر پابندی نہیں ہے، حجاب پہنے پر پابندی ہے۔ بے شک آپ اگر سر عام برہنہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے، حجاب پہنے پر پابندی ہے۔ گویا وہ سمبل جو اسلام کا سمبل ہے اس کو وہ برداشت نہیں کرتے، اور باوجود اپنے آپ کو وہ سیکولر سٹیٹ کے قرار دینے کے، اور باوجود وہ پوری آزادی کے نعرے لگانے کے اور لبرل سٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ جب اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں، تو یہ کیسی اسلامی ریاست ہے کہ جو شراب کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی؟ اور شراب کوئی ایسی بنیادی ضرورتوں میں سے نہیں ہے کہ جو آپ کسی کو شراب اس کی بند کر دیں گے تو وہ اس کو زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا۔ جب یہ بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں تیاری کی اجازت دینا یا امپورٹ کی اجازت دینا، اس کا تو کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بیان فرمایا کہ یہ دیگر مذاہب جو اقلیتیں ہیں ان کا ہو سکتا ہے، ظاہر ان کا رائٹ ہے، وہ جیسی زندگی اسلام نے بھی اجازت دے رکھی ہے کہ چاہیں تو مانیں، چاہیں تو اپنی آخرت میں اللہ پوچھ لے گا، حساب تو دینا پڑے گا۔ یہاں جو الہامی مذاہب ہیں، مطلب کرسچینٹی بھی ہے، ایون یہودی تو ہمارے ہاں بہت کم ہے۔ کئی دفعہ ہماری پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ حلال ہے؟ یہ ہمارے ہاں بھی حلال نہیں ہے، ہمارے نام پہ پینا بند کرو۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور یہ تو پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے، اور اقلیتوں کے نمائندوں نے یہ یعنی پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات کی ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ شراب کی اجازت دو اور ہمارے نام پر آپ لوگ پی رہے ہیں؟ تو یہ تو اور زیادہ پھر اس کو معاملے کو سینسٹیو کر دیتی ہے کہ شرم کی بات ہے کہ ہم کوئی یعنی بعض نام نہاد مسلمان، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو اپنے اسلام کے دعوے کو وہ ریویو کریں کہ ان کا دعویٰ کیا ہے، اس کے اوپر غور کریں، تو وہ لوگ شراب کی حلت اور اس طرح کے جو لوپ ہولز تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اجازت دینا ان کو بھی، میں کہتا ہوں جو بندہ مر رہا ہے بغیر شراب کے، نان مسلم ہے جو بھی ہے، اس کو اجازت دینا، یہ اگنور کرنا اور بات ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا اور بات ہے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور حرام کام کے لیے اور حرام چیز کے لیے سہولیات فراہم کرنا، یہ اگر اس میں یہ دو نمبری نہ بھی ہو جس کا اسمبلی کے فلور پہ اظہار کیا گیا، وہ دو نمبری نہ بھی ہو تو فیسیلیٹیٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں نکلتا۔ اور اگر وہ دو نمبری ہو رہی ہے کہ غیر مسلموں کا نام لے کر مسلمان اصل میں اس میں انوالو ہیں اور اپنی کاروبار کو یا اپنے وہ کلچر کو متاثر کر رہے ہیں، تو پھر تو بہت زیادہ اس کے اوپر سختی کرنی چاہیے۔ تو ہم یہاں اپنے لیول پہ اور میڈیا کے ذریعے ہم تو توجہ دلا سکتے ہیں، تو حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک طرف پینڈیمک ہے، ایک طرف علاج کوئی نہیں، ایک طرف جائیں پناہ کوئی نہیں، ایک طرف ہمارے حالات یہ ہیں اور ہمارے کام یہ ہیں۔ بہرحال ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، ہوش کے ناخن بھی لینے چاہیے، اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ اگر رمضان بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، جب ہم خالص نیت سے خالص ہو کر اللہ کو پکاریں گے تو ہماری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یہ تھا ناظرین آج کا پیغام پاکستان، یہ تھے آج کے موضوعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر